بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات جماعت ہفتم کی درسی کتاب میں سے جو سبق پڑھیں گے، سبق کا نام ہے رسالت۔ اس سبق میں ہم رسالت کے لغوی و اصطلاحی معنی، عقیدہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقاضے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے ختم نبوت کے عقیدے کی وضاحت اور آگاہی حاصل کریں گے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رسالت کے معنی و مفہوم کیا ہے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا اور پیغام پہنچانے والے کو رسول یا نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچایا، ان کے منصب کو نبوت کہا جاتا ہے، اور جن ہستیوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار اس کی کیا ضرورت تھی اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں بہت سی قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے۔ حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حقیقی علم سے اپنے بندوں کو روشناس کرتے ہیں۔ وہ علوم اور سچائیاں جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وحی کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے فرشتے کے ذریعے پیغام، خواب کے ذریعے۔ ان برگزیدہ بندوں کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کی ہدایت اور رضا کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين۔ وہی تو اللہ ہے جس نے امیوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے، ان کو پاک کرتے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، اور تمام پیغمبروں نے توحید کی دعوت دی، شرک سے بچنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے ان کا ہر حکم اطاعت کے لائق ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت، پوری رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں ہمارے لیے ایک بہت ہی جامع پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس کتاب میں تمام زندگی کے معاملات، یعنی موت کے بعد کی زندگی کے حالات بھی مفصل بیان ہوئے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا کہ انی بعثت معلما، بے شک مجھے معلم، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، لہٰذا انسانیت کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ سابقہ انبیاء کی رسالت مخصوص قوموں اور علاقوں کے لیے ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک ساری مخلوق کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پہ اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء کرام اللہ کا پیغام نہ صرف زبانی لوگوں تک پہنچاتے بلکہ ہر بات کو عمل کر کے دکھاتے، تاکہ دوسروں کے لیے عمل میں آسانی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عزت کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی میں ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور تم ان کی مدد کرو اور تم ان کی دل سے تعظیم کرو۔ لہٰذا ناموس رسالت کی اہمیت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے منافی ذرا سی حرکت پر تمام اعمال ضائع ہونے کی وعید بھی سنائی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جب جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔
بحیثیت مسلمان ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ناموس رسالت کی خاطر جو ممکنہ کوشش ہو سکے وہ ہم کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ جب ایک مسلمان کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے تو کلمے کے پہلے جز میں اللہ پر ایمان اور دوسرے جز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس حوالے سے بے شمار دلائل موجود ہیں اور یہ عقیدہ مسلم ہے کہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو چکا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ بند رہے گا۔ ایسی صورت میں کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا، مرتد اور اسلام سے خارج ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک لازمی دینی تقاضا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے اس عقیدے کی بھرپور طریقے سے اشاعت کریں، اور تاکہ تمام مسلمان عقیدے میں شامل ہونے والے فتنوں سے مکمل آگاہ رہیں، اپنی زندگی درست ایمان و یقین کے ساتھ گزار کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کریں۔ آخر میں اس سبق کا اختتام اس شعر پہ کروں گی: نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یعنی انسان کی جتنی عبادات بھی اچھی ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن مکمل ایمان اسی صورت میں ہے جب تک کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ ناموس رسالت پہ قربان نہ کرے، اور ایسی صورت میں ہی اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر، یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ آپ نے مناسب ترین جواب پر درست کا نشان لگانا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں پیغام پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قاصد۔ صحیح جواب اس کا آئے گا قاصد کہتے ہیں، ولی، نبی یا رسول۔ تو پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ سبق کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ احزاب یا سورہ محمد میں؟ صحیح جواب ہے سورہ احزاب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب و شریعت پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ صحیح جواب ہے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے۔ سابق انبیاء کی نبوت اور رسالت تھی۔ 4 آپشن ہے۔ صحیح جواب ہے مخصوص قوم اور علاقے کے لیے۔ کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہے۔ کالم الف میں ہے روح اللہ۔ روح اللہ سے مراد ہے حضرت عیسیٰ۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ۔ نجی اللہ حضرت نوح اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم۔ سوالات کے مختصر آپ نے جواب دینے ہیں۔ رسالت کے لغوی اصطلاحی معنی بیان کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ سبق میں شامل قطعے کا مفہوم بیان کریں، یعنی جو آخر میں آپ کو دیا گیا ہے، شعر دیا گیا ہے، اس شعر کا آپ نے مفہوم بیان کرنا ہے، مختصر لکھنا ہے۔ سابقہ انبیاء کی رسالت کا دائرہ کار کیا تھا؟ سبق میں موجود ہے، آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے مختصراً۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبوت کے جھوٹے دعویداروں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے خلاف جہاد کیا، یہ آپ مختصر آپ لکھیں گی۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب لکھنے ہیں۔ اسلام میں عقیدہ رسالت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں، یہ بھی سبق کے اندر موجود ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کے تقاضوں پہ نوٹ لکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تبصرہ کریں۔ یہ تمام چیپٹر کے اندر موجود ہے۔ آپ چیپٹر کو اچھی طرح سے پہلے ریڈنگ کر لیں، پڑھ لیں، اس کے بعد جو مشق میں سوالات وغیرہ دیے گئے ہیں وہ آپ کو اس سبق کے اندر سے بآسانی مل جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مشق آپ نے کاپی میں حل کرنی ہے، ایمانداری کے ساتھ آپ نے یہ سبق اپنی کاپی میں حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ سبق کی ریڈنگ بھی کرنی ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے نئے چیپٹر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کی ٹیچر آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔